عزیزان گرامی، ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس پر اگرچہ کئی بار تفصیلی بیان یہاں ہو چکا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بار بار دہرایا جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ جدید دور جہاں ترقی کا اور جدت کا دور ہے، اس کے ساتھ ساتھ فتن کے اعتبار سے بھی سنگین ترین دور ہے۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ یہاں جو بات اپنے بڑوں سے سنی جائے اس کو من و عن تسلیم کر لیا جائے، اور خاص طور پر جب وہ بات اسلامی نقطہ نظر سے تعلق رکھتی ہو تو اس کے پیچھے اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے کہ وہ صحیح طور پر سمجھنا اور سمجھانا نہایت مشکل ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھتا ہوں بغیر لگی لپٹی تمہید کے۔ اس میں ہمارے اپنے بھی شامل ہیں، ہو سکتا ہے بلکہ یقین ہے کہ ان کی رائے درست ہوگی اور ان کے دل میں اچھائی ہوگی، لیکن ان کی اس ترجمانی سے جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں انہوں نے ایک بڑا غلط فائدہ حاصل کیا، اور وہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاش گزر اوقات کے اعتبار سے۔ ہمارے بعض لکھنے والوں نے نادانی میں، کم علمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ لکھا کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور تھے، غربت تھی، آپ کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، جان کے لالے تھے۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو پھر ہمارے بعض مسلمان طبقے نے بھی اس جملے کو من و عن لیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی اعتبار سے کمزور تھے، اور قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا جو اس موضوع سے متعلق ہی نہیں تھی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ عربی زبان کا جب ہم اردو زبان میں ترجمہ کریں گے تو ہمیں ہر چیز کا ہر پہلو سے خیال رکھنا پڑے گا، کیا یہ اس لفظ کا ترجمہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اب اس کا ترجمہ کیا جی اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو محتاج پایا، مفلس پایا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض لوگوں نے ایسے ایسے الفاظ یہاں لکھے جو ہم اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے عام دنیا میں کوئی شخص کنگلا ہوتا ہے تو کسی شخص کے بارے میں جب یہ بات کہی جائے کہ یہ کنگلا آدمی ہے تو معاشرے میں کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ معاشرے کی ستم ظریفی کا معاملہ اور نہج یہاں تک ہے کہ اگر یہاں کوئی کمزور ہو، پتہ ہو کہ اس کے پاس مالی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، تو بہن بھائی بھی اس سے دامن چھڑاتے ہیں، یار یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا۔ بدقسمتی سے ہم نے یہی رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ رکھا، جس کے بارے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آنے والا ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے افضل آئے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس آیت کو ہم صرف آخرت کے ساتھ ہی اس کا تعلق جوڑیں تو پھر یہ ہماری ناانصافی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تو قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے کہ جب مجھ سے مانگو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ، مجھ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگو، آخرت کی بھلائی بھی مانگو، تو خود اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے ہم یہ بات قید کے ساتھ ذکر کریں کہ جی آخرت میں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس میں دنیا کا مال بھی آتا ہے، اس میں اخروی مقام و مرتبہ سب کا سب اس میں آ جاتا ہے۔ اب یہی وہ کمزوری تھی جس کو ہمارے لکھنے والوں نے لکھا، اور بعد میں جو اغیار تھے مستشرقین، جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں، انہوں نے ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بنایا مسلمانوں کا نبی تو کمزور تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، غربت تھی، فقر و فاقہ تھا، تنگی تھی، معاش کے اعتبار سے تنگی تھی۔ اسی تنگی کا جو معاملہ تھا اس کے بعد انہوں نے پھر نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اب اس کا قصوروار تو مسلمان ہوئے جنہوں نے یہ بیانیہ ان کو پیدا کرنے میں، یہ بیانیہ قائم کرنے میں ان کے لیے راہ ہموار کی۔ اب ہم وہ باتیں مختصراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا، بارہا اسی ممبر سے میں نے یہ جملہ کہا، آپ اپنے علاقے کے چودھری تھے۔ ہر علاقے میں بڑے لوگوں کے لیے کچھ لفظ خاص ہوتے ہیں نا، جس طرح سندھ میں نواب ہے، وڈیرے ہیں، پنجاب میں چودھری لفظ کہا جاتا ہے یا میاں جی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو مالی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ مقام اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر مومن، ہر کلمہ گو یہ بات اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ میرے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشی اعتبار سے معاشرے کے طاقتور ترین افراد میں سے تھے۔ اگر معاشرے کے اندر کسی کے پاس اسباب نہ ہوں تو وہ کسی کو روک کر اپنی بات نہیں سنا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر پورے اہل مکہ، ان کے بڑے بڑے رؤساء، سرداران قریش جمع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کی معیشت مضبوط ہے، تبھی تو آپ کے بلانے پر وہ سارے جمع ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ مالی اعتبار سے کمزور تھے تو کمزور کی تو اس معاشرے میں کوئی بات نہیں سنتا، چہ جائے کہ اس دور میں کوئی سنے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اب میں ان ہستیوں کے نام نہیں لوں گا کہ ان بڑے بڑے قد آور علمی ستونوں کے بارے میں ہمارے دل میں بدگمانی پیدا ہو، جنہوں نے کہا جی آپ کی زندگی کی ابتدا افلاس کے ساتھ ہوئی، آپ کے پاس آپ کے والدین بھی غریب تھے، کمزور تھے، آپ کے ہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک نے یہ لکھا کہ جس بچے نے آگے چل کر خاتم النبیین بننا تھا تو اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک کمزور معاشرتی طبقے سے تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب ہم اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پڑھیں گے، سنیں گے، وہ یاد رکھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ایک بات یہ، دوسری وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کے تحت کیا محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عیال دار پایا۔ عیال دار کا معنی ہے کنبے والا، آپ کے پاس کنبہ ہے پورا۔ ہم نے آپ کو عیال دار پایا کہ آپ کی ضروریات زیادہ ہیں تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ لیکن یہاں بھی بعض نے لکھا کہ جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد اللہ فرما رہا ہے ہم نے مالدار کر دیا۔ آج کے دور میں بھی اگر معاشرے میں یہ کہا جائے کہ جی یہ تو کمزور تھا، بیوی کے مال پر یہ مالدار ہوا، تو معاشرے میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کر لیں کہ جی اماں خدیجہ نے آپ کو مال دیا، اس سے پہلے آپ کے پاس مال نہیں تھا، تو یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ ان دونوں کا ہم نے رد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی اعتبار سے طاقتور ترین افراد میں سے تھے۔ اب ان باتوں کو سمجھنا ہے اور یاد رکھنا۔
پھر ہم آخر میں اس کا پھر نتیجہ ایک اور نکالیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم واقعہ ہے، اس کو بھی میں آخر میں ذکر کروں گا تاکہ آپ سب کی وہ دلچسپی کا سامان بنے۔ سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب، ہم سب کے آقا و مولا، اس ساری نسل انسانی کے سردار، جن کے اللہ تعالیٰ نے جسم کے ٹکڑے سے، جن کے جسم کے حصے سے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہونے کا شرف ہے، جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، طبقات کی کتب اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ایک باندی، کنیز لونڈی، ایک باندی جن کا نام ہے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، اور 5 اونٹ اور ایک بکریوں کا ریوڑ ہے جو ترکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نے چھوڑا تھا۔ کیا؟ ایک باندی، 5 اونٹ اور ایک بکریوں کا ریوڑ۔ جائیداد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے منقولہ اور ایک ہوتی ہے غیر منقولہ۔ یعنی یہ ساری منقولہ جائیداد ہے نا، کہ ایک باندی ہے اور 5 اونٹ ہیں اور ایک بکریوں کا ریوڑ ہے جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ملا۔ ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو جناب عبداللہ نے ایک مکان انہیں دیا تھا۔ یہ مکان بھی پدری مادری ترکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اب بعد میں پھر یہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو یہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے اس مکان پر، کیونکہ ایسا ہوا تھا جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ طیبہ گئے تو مکہ معظمہ میں جو ان کی جائیدادیں تھیں ان پر قبضہ کر لیا گیا، ان کو بیچ دیا گیا۔ انہی میں ایک مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا جو آپ کو اپنے والد گرامی سے ترکے میں ملا تھا۔ اب یہاں تک جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ایک مکان، ایک باندی، 5 اونٹ اور بکریوں کا ایک ریوڑ ملا۔ تو یہ کہنا کہ جی آپ مالدار نہیں تھے، آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری تو زبان یارہ نہیں کرتی، ساتھ نہیں دیتی کہ ہم زبان سے یہ جملہ بھی نکالیں، یہ ایک پہلو ہے۔ ایک آخری بات جو میں نے آخر میں ذکر کرنی وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ بات ایک اور پہلو نکلتا ہے۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ 25 سال کی عمر مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی حیثیت مکہ معظمہ میں ایک نامی گرامی تاجر کی سی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ تجارت کرتے تھے تو تجارت کے لیے گئے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ نفع جو مال ملتا تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اس اعتبار سے یہ کہنا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیاوی مال نہیں تھا، آپ ایسا معاملہ تھا، یہ درست نہیں ہے۔ اور بابائے سیرت ہیں ہمارے انڈیا کے، ابھی حالیہ دنوں میں ان کا انتقال ہوا، ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی، سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ۔ سیرت کے اوپر اس زمانے میں ہمارے دور میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی علیہ الرحمہ نے کیا، انہیں بابائے سیرت کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے محسن ہیں اس وقت اسلام آباد میں، سیرت کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، سیدی سلیم زمان خان صاحب حفظہ اللہ۔ اب یہاں تک
ہمارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش پہنچا وہ آپ کو یاد ہو گیا۔ اس کے بعد یاسین مظہر صدیقی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 ذرائع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کے اعتبار سے۔ پہلا، والدین کا ترکہ، دوسرا دادا کی کفالت اور عطیہ، تیسرا آپ کے چچاؤں سیدنا زبیر اور سیدنا ابو طالب، ان کی سرپرستی، کفالت اور پرورش، نمبر 4 بخاری میں آتا ہے، ابن ماجہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہوش سنبھالا تو آپ نے وہاں لوگوں کی بکریاں چرائیں۔ یعنی ماں باپ کے ترکے کے علاوہ جو پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ کیا تھا؟ بکریاں چرانا۔ پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں ہماری نوجوان نسل کو محنت کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہر شخص جو آج کسی بھی مقام پر ہے، کسی بھی عہدے پر ہے، اس کی آپ سابقہ زندگی دیکھیں، ساری کی ساری محنت سے بھری ہوئی ملے گی، مشقتوں سے بھری ہوئی ملے گی۔ اس کے بعد اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی کی عمر میں اپنے چچاؤں کے ساتھ یمن کے، شام کے اسفار یعنی سفر کیے تھے۔ اصحاب سیر نے مزید لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آباء و اجداد کی طرح اور مکہ کے دوسرے رؤساء کی طرح 18 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا آغاز کیا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں۔ آپ نے کن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے؟ اپنے آباء و اجداد اور قریش کے جتنے لوگ تھے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 18 یا 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا آغاز کر دیا تھا۔ اب یہاں رک کر میں پھر بات دہراؤں، ہمارے پاس جو آپ کے ذرائع ہیں، نمبر 1 ماں باپ کی طرف سے ملنے والا مکان، ان کی طرف سے ملنے والی باندی، ان کی طرف سے ملنے والے 5 اونٹ، ان کی طرف سے ملنے والا بکریوں کا، اس کے بعد خود آپ نے جو بکریاں چرائیں، یا اس کے بعد جب آپ نے خود تجارت کا سفر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آغاز سے ہی محنت کے ہمیں اس معاملے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں کہ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں کہ جی مجھے کچھ ملے گا، ایسا تو نہیں ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے محنت کی۔ اب یہاں ایک اور بڑی بات جس کو بڑے اہم اور توجہ سے یاد بھی رکھنا ہے، سننا بھی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت پر لے جانے کے لیے۔ اسے ہماری ٹرم میں، شریعت کی ٹرم میں اسے کہتے ہیں مال مزاربت۔ کیا کہتے ہیں؟ مزاربت، مال مزاربت۔ یعنی آپ کسی کو مال دیتے ہیں اور نفع جو ہوتا ہے وہ آپ دونوں کے درمیان طے ہوتا ہے، مال کسی ایک شخص کا ہوتا ہے، بیچنے والا کوئی اور ہوتا ہے، اسے مزاربت پر مال دینا کہتے ہیں، بعد میں ان کا نفع ہوتا ہے۔ کیا آپ کسی ان نون بندے کو، ناواقف بندے کو اپنا مال دیتے ہیں؟ پھر سوچ لیں، تاریخ میں ہماری اسلامیات کی کتب میں یہی لکھا کہ اماں خدیجہ نے اپنا مال دے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ بات مذکور نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 یا 20 سال کی عمر میں بطور تاجر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور آپ نے بطور تاجر پورے مکہ میں شہرت حاصل کر لی تھی۔ پورے مکہ میں آپ مشہور ہو چکے تھے کہ ایک نوجوان ہے عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، جو مال، جس کا مال تجارت پر لے کر جاتا ہے اس کو بے بہا نفع لا کر دیتا ہے، اور وہ لوگ جن سے آپ نے اس سے پہلے تجارت کی تھی وہ بھی مکہ معظمہ کے نامی گرامی لوگ تھے، ان کا نام بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ نمبر 1 جناب صائب، نمبر 2 قیس بن صائب مخزومی، عبداللہ بن ابی الحماسہ۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں جن سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس سے پہلے ان کے ساتھ تجارتی معاملہ کر چکے تھے، اور یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کے گن گایا کرتے تھے۔ یہ تعریفی کلمات
پہنچتے پہنچتے جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں پہنچے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میرا مال بھی آپ لے کر جائیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اماں خدیجہ نے اپنا مال دیا تھا تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر مکہ معظمہ میں اپنی ذات کا لوہا منوا چکے تھے۔ لوگ آپ کی شخصیت کو مسلمہ سمجھتے تھے، اس لیے اماں خدیجہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بھی مال آپ لے کر جائیں۔ اب یہاں تک بات بالکل واضح ہو گئی کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال دینے سے پہلے اللہ کے نبی بطور تاجر مکہ معظمہ میں مشہور تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ نے تجارت کی تھی، ان لوگوں کا مال لے کر گئے تھے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سب کو پتہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں کہ آپ کا غلام میسرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا۔ اب یہاں اگلا تاثر کیا ہے؟ ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلا تاثر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اماں خدیجہ کے مال کو لیا اور بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں میں یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال دولت آپ کو ملا تو آپ نے اس پر تکیہ کر لیا اور پھر آپ نے خود کچھ کرنا چھوڑ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ تاریخ یہ کہتی ہے، اصحاب سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بھی تجارت کے لیے آتے جاتے رہے، اور جب اعلان نبوت ہوا تو اعلان نبوت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ دوسروں کو دے کر بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ میرا مال لے کر تم تجارت کرنے جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کہتے ہیں جی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خود جب تجارت میں آپ کو ترقی ملی تو پھر آپ نے جانا چھوڑ دیا، آپ نے بھی اپنا مال دے کر لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ بھی تاریخ کی معتبر ترین روایات سے ملتا ہے۔ اب چونکہ ان کا موقع نہیں ہے میں وہ آپ کو ساری سناؤں کہ جب اعلان نبوت ہو گیا تب بعض لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال لے کر آئے اور آپ نے اپنے مال کا نفع ان سے وصول کیا۔ اب ہم یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ پہلے خود رسول اللہ علیہ السلام لوگوں کا مال لے کر جایا کرتے تھے، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ اپنا مال لوگوں کو دے کر بھیجتے کہ جاؤ اب تم تجارت کرنے جاؤ، اور یہ سب کا سب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک کا معاملہ۔ اب اگلا جو معاملہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کا معنی کیا ہے؟ کہ جو ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو محتاج پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ نہیں، اس کا معنی یہ ہے ہم نے جب آپ کو عیالدار پایا، صاحب کنبہ پایا۔ دیکھیں ایک بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ایک شخص آپ کے پاس ملازم ہے یا آپ کا پیارا ہے، آپ کا چھوٹا ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ اسے کچھ رقم دیتے، وہ آپ کے پاس شروع سے ہے، جب وہ آپ کے پاس سے جانے لگتا ہے تو آپ اسے کچھ رقم دیتے ہیں کہ یہ اکیلا ہے، لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی ہیں تو آپ اس کو اضافی رقم دے کر کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہارے بیوی بچوں کے لیے ہے نا۔ ایسا یہ دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی عزیز آئے تو ہم اس کا پچھلا معاملہ دیکھ کر اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں یار یہ میرے بھتیجی بھتیجیوں کے لیے، یہ میرے بھانجوں کے لیے، تیرے لیے نہیں ہے۔ جب اگلا تردد کرتا ہے تو ہم زیادہ دیتے ہیں۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ محبوب جب ہم نے دیکھا کہ آپ عیالدار ہیں، آپ کے دسترخوان پر پلنے والے کئی لوگ ہیں، تو ہم نے پھر آپ کو اور زیادہ نوازنا شروع کر دیا۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اور کئیوں نے کہا جی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا۔ گویا ہمارے نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ آئے کہ اماں خدیجہ کے مال سے آپ کو دولت ملی تھی، جبکہ یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ پھر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔
جب اعلان نبوت ہوا، منصب نبوت کا آپ نے اعلان کیا باقاعدہ طور پر، صحیح بخاری کی 3 نمبر حدیث ہے، یہ بڑی مشہور روایت آپ سب نے سنی ہوگی، آپ کو یاد بھی ہوگا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دینے کے لیے کچھ الفاظ آپ سے کہے تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو الفاظ کہتے، صحیح بخاری میں ملتا ہے، فقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ کنبہ پرور ہیں، آپ تو لوگوں کو کھلانے والے ہیں، آپ کا تو دسترخوان بڑا وسیع ہے، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اپنے سروں پر اٹھا لیتے ہیں، آپ تو مفلسوں کے لیے کماتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اور تھا ہی سارا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، تو اماں خدیجہ کا یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے کہ اماں خدیجہ کہتی ہیں آپ تو کنبہ پرور ہیں۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ آپ کی عبادات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ قریش میں سے کوئی بھی، مساکین میں سے آپ کے پاس کوئی بھی آتا، آپ اسے کھانا کھلاتے۔ آپ کی جود و سخا، مہمانداری، فیاضی، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، ناداروں کی امداد کرنا، یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے والا معاملہ ہے۔ یعنی آپ مالی اعتبار سے اس قدر مضبوط تھے کہ آپ ہر تنگ دست کو کھانا بھی کھلاتے، اس کی مدد بھی کرتے، اس کا بوجھ بھی اٹھواتے۔ تو اسی لیے اماں خدیجہ نے آپ سے یہ عرض کیا تھا نا کہ آپ تو یہ سارے کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہ نہ کرتے ہوتے تو اماں خدیجہ یہ جملہ کہتی ہیں تو جملہ عبث ہوتا، بیکار ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر جب سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، 20 اونٹنیاں آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہر میں دیتے ہیں۔ کتنی اونٹنیاں؟ کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی صاحبہ کو کتنی اونٹنیاں مہر میں دی؟ جو 20 اونٹنیاں مہر میں دے رہا ہے، آج کے دور میں لاکھوں کروڑوں کے مالک 10-15 ہزار روپیہ دیتے ہیں حق میں۔ آج بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے مالدار ملوں والے جب جاتے ہیں حال بک کروانے، جب ان کو مہر دینے کی بات آئے تو مہر میں ان کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈلتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 اونٹنیاں مہر میں دی ہیں۔ 20 اونٹنیاں دینے والا، کیا آپ کا ذہن کام کرتا ہے؟ آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہوگا؟ بولیے۔ اور شادی آپ علیہ السلام نے کس عمر میں کی تھی؟ اعلان نبوت سے پہلے کی تھی کہ اعلان نبوت کے بعد کی تھی؟ پہلے کی تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و اسباب اتنا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر میں 20 اونٹنیاں دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بس نہیں ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سسرالی رشتہ دار تھے سب کو لباس دیا تھا تحفے میں۔ جداں آج دے دور سے ہے نا بھئی مہمانوں کو کپڑے دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے پینے کا انتظام تھا، اس کے علاوہ جتنے سسرالی رشتہ دار تھے ان کو لباس بھی دیا تھا، اور 20 اونٹنیاں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں دی تھی۔ اور پھر ہجرت مدینہ کے قریب جب سیدہ اماں سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا نکاح ہوا، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا، حضور علیہ السلام نے 500 درہم انہیں بھی دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج، 9 ازواج مطہرات بیک وقت حیات تھیں، 9 گھروں کا چولہا آپ جلاتے تھے۔ پھر
یہ تو بڑا مختصر سا تعارف ہے ابھی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے، آپ کے جبے، تاریخ میں ان جبوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ وہ چادر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن کیا کرتے تھے، جو جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اوڑھی تھی، کوئی عام معمولی چادر نہیں تھی، کوئی عام معمولی لباس نہیں تھا اس دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اور خود حضور علیہ السلام جمال نہ کرتے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ہم ایک غلط ایک موقف ذہن میں بٹھا کے اسی کو ہم نے پروان چڑھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنبے کی میں نے بات کی، زید بن حارثہ کی اہلیہ محترمہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، ان کا پورا خاندان حضور کی کفالت میں تھا۔ اس کے علاوہ 4 غلام اور ملتے ہیں جن کو حضور نے خریدا تھا، خرید کے آزاد کر دیا تھا، آزاد ہونے کے بعد بھی وہ حضور کے ذمے تھے، حضور ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کرتے تھے۔ آگے چلیں تو جب ہجرت کر کے جانے لگے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی خریدی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم میں وہ اونٹنی ابو بکر سے خریدی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی مالی اعتبار سے ہے نہیں۔ پھر اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان والوں کی دعوت کی ہے 2 بار، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، وہ کھانے کا اہتمام بھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب سے ہوا۔ تو یہ کہنا کہ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی اعتبار سے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ابھی ہم نے پرسوں ایک حدیث، یہ میرا موضوع کیوں میں نے رکھا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میں فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں فقر سے تیری، تو جس کے لیے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہو تو وہ آ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ ہمارے جو سیدی سلیم زمان صاحب حفیظ اللہ، انہوں نے یہ نقطہ یہاں پر ریز کیا، بیان کیا اس کو۔ سیدی سلیم صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جی میں محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تیار رہو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر و فاقہ سیلاب کی بھی تیزی سے آتا ہے۔ 2 الگ الگ باتیں ہو گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فقر سے پناہ مانگتے ہیں، خود سے محبت کرنے والے کے لیے فقر کا ڈراوا دیتے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس کی طرف فقر و فاقہ بڑی تیزی سے آئے گا۔ محدثین لکھتے ہیں ایک ہے وہ فقر کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مانگنے پر مجبور ہے، اور ایک وہ فقر ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ رکھتا کچھ نہیں ہے، سب کا سب لوٹا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ نے کچھ رکھا نہیں، سب کا سب لوٹا دیا۔ ورنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ پہ رکھی، اور راوی کہتے ہیں یہ وہ خزانے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیے تھے، وہ چلے گئے اور تم ان خزانوں کو استعمال کر رہے ہو۔ ہم نے تو اپنے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں جانا نہیں۔ اور اگر آگے اس بات کو ذکر کروں، آج کے دور میں ہمارے پاس قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کہتا ہے اپنے پاس جنگی ساز و سامان تیار رکھو تاکہ دشمن پر تمہارا رعب رہے۔ اپنے پاس وقت تھوڑا ہے، سمجھنے کی کوشش جلدی اپنے پاس جنگی سامان
تیار رکھو تاکہ دشمن پر تمہارا یہ جو ہمارے پاس جنگی ٹینک، میزائل، ایٹم بم، یہ ہم نے دشمن پر روب کے لیے تیار کیے ہیں اور اس قرآن کی آیت کے تحت تیار کیے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی بیچارے روتے ہمیں نظر نہیں آتے، نہ پوری امت مسلمہ کو نظر آتے، یہ ایک الگ بات، یہ الگ رونا ہے۔ لیکن بہر طور تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ آیت اتری، ان کے پاس جو ہتھیار ہونا چاہیے جس سے دشمن ڈرے، تو اس زمانے کا سب سے اعلیٰ ترین ہتھیار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں اس زمانے میں سب سے بڑا ہتھیار ہی یہ ہے، وگرنہ اس سے بڑا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے دور میں ہوتے تو آج کے زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہونا۔ 9 تلواریں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، جو آج بھی دنیا کے مختلف عجائب گھروں میں آج بھی محفوظ ہیں، آج بھی پڑی ہوئی ہیں۔ 9 تلواریں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، 5 نیزے ہیں، 7 زرہیں ہیں، 6 کمانیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے ہیں، آپ کے پاس 3 دراز گوش ہیں، دودھ دینے والی جو اونٹنیاں ہیں وہ 45 کے قریب ہیں۔ لیکن ان سب کے بعد رسول اللہ علیہ السلام پاس کچھ نہیں رکھتے۔ یہ ہے آپ کا فقر۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی حضور کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا کے اس مال سے کوئی حصہ نہ دے، محتاج بنا کر بھیجے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جس کے پاس اس دور میں 45 اونٹنیاں دودھ دینے والی ہوں، جس کے پاس اس دور میں بکریوں کا ریوڑ ہو، آج ہم کہیں کہ جی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ نہیں تھا، سادہ زندگی، وہ یہ ہے کہ پاس سب کچھ تھا لیکن حضور علیہ السلام نے رکھا کچھ نہیں، جوڑا کچھ نہیں، سب کا سب لٹایا ہے۔ اور اب وہ بات جو میں نے پہلے کہا تھا میں آخر میں کروں گا کہ لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس اپنی حیات طیبہ میں اپنی سواری کے لیے 7 گھوڑے ہیں، آپ کے دادا جی کتنے مالدار تھے کسی کو یہ معلوم ہے؟ آج ہمارے ہاں یہ نعت خوانی میں بڑا مشہور ہے کہ جی اماں حلیمہ لینے نہیں آئی، ساری دائیاں چھوڑ گئیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات غلط طور پر بٹھا دی گئی کہ آپ غریب کمزور نادار تھے اس لیے ساری دائیوں نے قبول نہیں کیا، اماں حلیمہ کو جب کوئی نہیں ملا تب آپ ملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جناب عبد المطلب کے بارے میں تاریخ اٹھائیے، آپ نے کہا کہ کاش میرے 10 بچے ہوں، بیٹھے تھے نا حرم میں، لوگوں کے بڑے بڑے بیٹے تھے، اپنا کچھ نہیں تھا، کہا میرے 10 بیٹے ہوں تو میں ایک اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دیے جناب عبد المطلب کو، اور جب وہ 10 بیٹوں کے جھرمٹ میں مکہ کا یہ سردار بیٹھتا ہوگا حرم میں تو کیا منظر ہوتا ہوگا؟ اب یاد آیا کہ جی میں نے تو نظر مانی تھی، اب سب سے حسین و جمیل ایک چند آفتاب چند ماہتاب ہم سب کے آقا مولا حضرت سیدنا عبداللہ تھے، ان کو قربان کرنے کا سوچا۔ جناب عبداللہ کے جو ننیال والے تھے وہ سارے آ گئے، اے سردار یہ کیا کام کرنے لگے ہو؟ اگر تم ہی اس راستے پر چل پڑے تو بعد میں کون اس راستے سے پیچھے ہٹے گا؟ کوئی اور راستہ سوچا جائے۔ قصہ مختصر یہ، کسی کاہنہ کے پاس گئے، اس نے پوچھا کہ تم ایک جان کی دیت کتنی دیتے ہو، ایک جان کا خون بہا کتنا دیتے ہو؟ کہا جی 10 اونٹ۔ کہا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، پرچی ڈال لو، ایک طرف جناب عبداللہ کا نام، دوسری طرف 10 اونٹ۔ پرچی نکالتے جاؤ، جہاں اونٹوں کی پرچی نکلے وہاں اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ ایک بار بھی جناب عبداللہ کا نام، پھر اونٹ بڑھا دیے 20 ہو گئے، پھر جناب عبداللہ کا نام 30 ہو گئے، 40 50 60 70 80 90 100۔ اب جب یہ 10 بار، جب یہ 10ویں مرتبہ قرآ اونٹوں کے نام نکلا تو جناب عبد المطلب نے کہا اب 3 بار پھر نکالو۔
اگر تینوں مرتبہ اونٹوں کا نام نکلا تو پھر 100 اونٹ ذبح کروں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا۔ 3 بار پھر کیا، پھر اونٹوں کا نکلا تو 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے بدلے میں آپ کے دادا نے ذبح کیے تھے۔ اور تاریخ اٹھائیے، تاریخ کے اندر ہے وہ جو 100 اونٹ ذبح کیے گئے، مکہ میں اعلان عام کر دیا گیا، جس کا جتنا جی چاہتا ہے، جو جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لے جا۔ یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی روکا نہیں جائے گا کہ اس گوشت سے اٹھائے نہ۔ جس کا دادا اپنے زمانے کا اتنا رئیس ہو، اپنے ایک بیٹے کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ ذبح کر دے، جس کے پاس ذبح کرنے کے لیے 100 اونٹ ہو، وہ کتنا مالدار ہوگا؟ آج کے دور کی سب سے بڑی سواری اونٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں آپ۔ اس زمانے میں سب سے مہنگا اونٹ تھا۔ اتنے مالدار دادے کے، تو کیا پورے مکہ میں یہ بات مشہور نہیں ہوگی کہ اس دادے کا پوتا آیا ہے جس نے اپنے بیٹے کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ میں اس کو لے کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ جناب سیدہ حلیمہ کے علاوہ کوئی اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کو لے کر جائے۔ بات سمجھے؟ جس طرح فرعون کے دربار میں جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے تھے تو وہاں بھی دودھ پلانے والیاں کئی آئی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے سب کا دودھ جو تھا سب کا صرف حضرت موسیٰ کی ماں ان کو یہ شرف ملے گا، باقی کسی کو یہ شرف نہیں ملے گا۔ نہ ہوا، کوئی نہ ملا، کسی کا آپ نے دودھ نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ جناب سیدہ حلیمہ کے علاوہ کوئی اور لے کر جائے۔ لہٰذا یہ جملہ کہنا کہ جی اللہ کے نبی غریب تھے، آپ کے پاس تھا کچھ نہیں، یہ جب بیان کرتے ہیں تو غیر مسلموں نے کہنا شروع کیا بس اسی غربت کو مٹانے کے لیے، تو انہوں نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے جو اتنا مالدار ہو کوئی مانگنے والا آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے، کتنی جگہ ہوتی ہے، وہاں جتنی بکریوں کا ریوڑ ہے سارا تجھے دیا، اور وہ جا کر اپنی قوم سے کہے اے میری قوم اسلام قبول کر لو، اس لیے وہ اتنا دیتے ہیں، جس کو دیتے ہیں دوبارہ اسے مفلسی کا ڈر نہیں رہتا۔ اس ہستی کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ خیالات پیدا کر دیے جائیں کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور تھے، تو لہٰذا اب اگر آپ سے کوئی کہے تو آپ نے یہ ساری باتیں سن لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں اپنے علاقے کے مالدار ترین لوگوں میں تھے۔ اب وہ حدیث کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا پھر وہ بھی اتنا ہی خرچ کرے گا کہ اسے تنگی کا ڈر نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عرش والے سے تنگی کا خوف نہ رکھو، دو اللہ کے راستے۔ تو فقر کا معنی یہ نہیں ہے ہمارے جو معاشرے میں لیے جاتا ہے کہ جی مانگنے والا۔ فقر کا معنی یہ ہے کہ پاس سب کچھ ہے لیکن رکھا کچھ نہیں۔ اور وہ جو مانگنے والا فقر ہے اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو لہٰذا جو آپ کی طرف منسوب ہے فقر وہ اور طرح کا ہے، جس سے آپ نے پناہ مانگی ہے وہ اور طرح کا ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محتاجگی والے فقر سے محفوظ فرما، ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم تیرے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ یہاں یہ معاملہ، لہٰذا ہمارے تمام بچوں کو یہ ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ آگے ربیع الاول آ رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا جی سب دائیاں چھوڑ گئیں، اماں حلیمہ لے کے آئی اور کچھ تھا نہیں۔ جس کے دادے نے اتنا کچھ کیا ہو سارے مکہ والوں کو پتہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اور جب آپ اچھا ہم میں سے کوئی بھی اپنے 3 یا 4 دادوں کے علاوہ کسی کا نام نہیں جانتا ہو، کیوں بھائی؟ ہے نا ایسا؟ اگر جانتا بھی ہوگا تو میرے باپ کو آپ نہیں جانتے، آپ کے والد کو آپ کے چند ایک لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جو بندہ مشہور ہوتا ہے پورے زمانے میں اس کو سارے جانتے ہیں۔
اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 20 دادوں کے نام گنوائے تھے مکہ والوں کے سامنے، اور پورا مکہ اس دور کی پوری دنیا ان 20 افراد کو جانتی تھی۔ جب جناب عبد المطلب نے اس دور میں اونٹ ذبح کیے ہوں گے تو بتائیے کہاں کہاں تک چرچا گیا ہوگا، ذرا سوچئے۔ تو آج کے دور میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی دیکھے تو پھر ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے محنت کریں، محنت کر کے عیالدار بنیں، کنبے والے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو پچھلے جمعے سے آج کے جمعے کو ملائیے تو سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کو محنت کرنے سے، کام کرنے سے شرم نہیں آنی چاہیے۔ کہ آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ بہتر طریقے سے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، دین کا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا کہ جی میں محنت نہیں کروں گا، میرے لیے میرے ابا جی کا جو ہے بہت ہے، یہ چیز ہمیں زوال پذیر کر رہی ہے کہ ہم وہاں رک گئے۔ ہمارے باپ دادا نے ہمیں جو بنا کر دیا تھا، ہم آگے اپنی اولادوں کو کیا بنا کر دے کر جا رہے ہیں۔ ہمیں سبق ملتا ہے اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی محنت کی ہے، آپ نے محنت کی زندگی گزاری ہے۔ اسی لیے جو محنت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے محروم ہے نہیں۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنا عقیدہ ہمہ وقت صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے دنیا کو ایک مثبت پیغام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔